बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अदब से होता है। आज भी हमारी बज़्म में, बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की मोतबर तरीन शायरा मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगी के बहुत से शोबाजात में जो उनकी खिदमात हैं वो आपकी समातों तक मैं यकीनी तौर पर पहुँचाऊँगा, और अपना ये फ़र्ज़ जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो ज़िम्मेदारी भी मैं उनके कांधों पर आयद करूँगा। मैं आपके इल्म में ये भी ले आऊँ कि आज की जो हमारी शायरा हैं वो यकीनन जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे शौरा, बहुत सारी शायरात हमारे मुल्क में, बैरून मुल्क में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जा रही है वहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हिस्से में एतबार आता है, जिन्हें एतबार हासिल होता है। हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं आज की हमारी मेहमान जो आज हमारी बज़्म में मौजूद हैं। 3 शेरी मजमूए उनके आ चुके हैं। ज़िंदगी का बेशतर वक्त दर्स व तदरीस से ही वाबस्तगी में उनकी बसर हो रहा है। हमारे साथ ह्यूस्टन से तशरीफ़ लाई हैं तस्नीम आब्दी साहिबा, और हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, और हम यकीनन आज उनके कलाम से, उनकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करेंगे, और हमें यकीन है कि आप भी उनकी गुफ्तगू से, उनके कलाम से इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं आपको मिलवाता हूँ तस्नीम आब्दी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, कबल इसके कि मैं कोई सवाल कायम करने की जिसारत करूँ, मैं अपनी टीम की जानिब से, मेट्रो वन की तमाम टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम बज़्म शायरी का हिस्सा बनी। बहुत, मैं भी उनकी नवाजिश आपके चैनल की भी और आपकी भी, क्योंकि हम वो लोग हैं जब हम अपने मुल्क में आते हैं तो कहे जाते हैं अमेरिका से आए हुए शायर या शायरात, जी। और जब हम वहाँ होते हैं तो पाकिस्तान के लिए तड़प रहे होते हैं। तो हमें ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तानी निजात ह्यूस्टन में मुकीम। बहुत अच्छी बात। इसलिए कि ये वो वाबस्तगी है जो हमें किसी तौर ये रिश्ता, ये राब्ता हमारा टूट नहीं सकता, मनक़ता नहीं हो सकता। वो मोहब्बतें और वो शनाख्त जो है बुनियादी हवाला यही है। और क्योंकि आपकी बात वो करें, क्योंकि हम ज़बान से या अदब से वाबस्ता हैं, ठीक, तो इस वजह से हम तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ज़बान तो अपने बोलने वालों, सुनने वालों के दरमियान होती है। तो इसलिए पाकिस्तान क्या बल्कि बर्रे सगीर में कहूँ, उसमें जो एक उर्दू बोलने का हिसाब है, उसमें एक दिली, जिसको कहते हैं, हमारी कशिश में मौजूद है कि हम वहाँ जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मेरी तस्वीर फरमाई, और मैं आपसे माजरत भी तलब करता हूँ कि मैंने वो अल्फाज ज़्यादा नहीं किए। तो नाज़रीन करम, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी समातों तक ये बात पहुँचाने की जिसारत की थी कि तस्नीम आब्दी साहिबा से हम तफसीली तौर पर भी जानना चाहेंगे कि उनकी अदबी क्या खिदमात अब तक हैं। मैं तो यकीनी तौर पर जानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी समातों तक भी आए, और फिर वो दर्स व तदरीस के शोबों से वाबस्ता रही, शोबे से, और उनकी वाबस्तगी ताहाल जारी है। तो हम तस्नीम साहिबा से ये भी जानते हैं। तस्नीम साहिबा, कुछ बताइए कि मैं अब अगर आगाज़ का जिक्र करती हूँ, पलट के पीछे देखती हूँ, तो एक बहुत तवील सफ़र। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मंजिल पर पहुँच गई, इसलिए कि ना जॉन भाई से वाबस्ता लोग और मोहब्बत करने वाले लोग, उनको अपनी ज़ात का मुनकिर ही होना चाहिए अगर अदब में उन्हें एतबार हासिल। बहुत अच्छी। और यकीन जाने कि ये कोई कहने की बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया, मैं अभी तक उससे मुतमईन नहीं हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं जो मुझे, जिन्होंने सराहा, बड़े बड़े लोगों ने लिखा भी, और मेरा दिल चाहता है कि उन्होंने जो मुझ पर एतबार किया है, मैं उस एतबार को साबित करूं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन मुझे कोई अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। तो हम ये भी चाहेंगे, मैं मुखिल माफ़ी चाहता हूँ कि आपका ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वक्त
درس و تدریس سے بھی وابستگی رہی، تو اس تعلق سے بتائیے کیا؟ جی، اصل میں میں نے طویل عرصہ تقریباً 35 سال میں نے امارات میں گزارے ہیں۔ اچھا۔ ابو دھابی میں رہتی تھی، وہاں جو سلیم جعفری جی اور ظہور اسلام جاوید، اللہ تعالیٰ ان کو رکھے، لیکن سلیم کے تو مشاعرے جو تھے نا، سچ بات یہ کہ انہوں نے تربیت کی ہے، اور ظہور بھائی ہمارے ظاہر سی بات ہے وہ شروع، تو مجھے ایک ماحول ملا، واہ، وہ بڑی ضرورت ہوتی ہے جب آپ اپنے مرکز سے دور ہوتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر پہلے یہ تھا، اس کے بعد پھر وہاں اتنے اچھے لکھاری لکھنے والے جمع ہوتے رہے، تو ہمارا وہ حلقہ بن گیا، حلقہ ارباب ذوق، اور پھر اس میں ہم لوگ ہر مہینے، کیونکہ ہمارا اجلاس ہوتا تھا، اس میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ وہاں ابو طالب نقوی اور مصدق لاکھانی، نجم الحسن رضوی، یہ سارے وہ لکھنے والے تھے کہ جو اس میں جمع ہوتے تھے، اور ہماری ساری گفتگو ہوتی تھی، تو اس میں بہت اچھا رہا۔ صغیر جعفری وغیرہ بھی اس میں رہے ہیں، لیکن وہ حلقے کے ہمارے اس میں نہیں تھے، اور دیگر پروگرامز کرنے والوں میں سے تھے، تو وہ ایک ماحول ملا۔ پھر دوسری بات جیسا کہ آپ نے کہا ویدی، کہ میں اردو تدریس سے وابستہ رہی، تو میں نے سن 1990 سے شیخ خلیفہ ایک پاکستانی وہاں کالج ہے، انٹرمیڈیٹ کالج ہے، وہاں میں اردو پڑھاتی رہی۔ ہاں، تو لڑکوں کو وہاں پڑھاتی تھی، اور میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اوڑھنا بچھونا اردو ہو جانا، تو اس لیے اس وجہ سے مجھے ایک موقع مل گیا۔ میرے ساتھ کے جو لکھنے والے تھے، آپ لوگوں نے کراچی کے لوگ تو بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، حسن اللہ ہما صاحب، جی، وہ انہوں نے بڑی رہنمائی کی۔ میں کیونکہ بالکل نیا موز لکھتی تھی، جب پاکستان میں رہتی تھی نا میں، تو میں افسانے لکھتی تھی، اچھا، شارٹ سٹوریز لکھتی تھی، وہ لکھتی تھی، پھر میں نے وہ چھوڑ دی تھی، اور خود بخود شاعری کی طرف ایک آئی، اور بہت زیادہ یعنی پھر میں راغب ہو گئی تھی اس طرف۔ یہ اور بات ہے کہ بہت عرصے میں مشاعروں میں نہیں گئی تھی، لیکن پھر ظہور صاحب نے کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا نہیں، آپ کو پہلے مشاعرے میں میں نے ان کی شرکت کی تھی، پھر سلیم اور سارے انٹرنیشنل سلسلہ چل تو پڑا۔ مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ پھر یہ بھی سمجھ میں آیا رفتہ رفتہ کہ مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ ابلاغ کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن ادب میں مقام بنانے کا نہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ وہی ہوتی ہے، یہ رفتہ رفتہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو پھر ایک اچھے ماحول کی وجہ سے، اردو کی تدریس کی وجہ سے، اللہ کا شکر ہے اردو سے کبھی میرا رشتہ ٹوٹا نہیں۔ واہ، بہت اچھی بات۔ اور میں نے اپنے بچوں کو پہ بھی یہ پابندی لگائی کہ امریکہ میں رہو یا کہیں، تمہیں بھی یہ میری وصیت ہے بلکہ کہ اردو کو فروغ دینا ہے۔ بہت اچھی، تو میرے اتفاق ہے، بچوں نے میرا مان رکھا، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، تو وہ لوگ خود اتنے زیادہ اردو لٹریچر میں بہت انوالو رہے۔ انہوں نے اپنی میری بیٹی جو وہیں سے پڑھا بڑھا اس نے، لیکن اس نے اپنی یونیورسٹی میں پھر ایک آرگنائزیشن بنائی، اردو بیٹھک، جو ابھی بھی، جس میں سرمد صاحبائی صاحب کی، ماہ میر کی وہ کی، اور اسی طریقے سے عرفان ستار کی کتاب کی رونمائی، یہ سارے مطلب میں چاہ رہی تھی کہ یہ ہم نے تو جو کر لیا یہ اردو ذرا آگے بھی تو جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور میں شاید اس سلسلے میں میرے ذہن میں لاشعور میں یہ ہو کہ جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور ان کے بچے ہی نہیں پڑھ سکتے، بالکل، تو میں نے شاید یہ چاہا کہ مجھے بعد میں بھی یاد رکھا جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت اچھی اس بات کے ہے۔ لیے زبان کو، اب میں دیکھتی ہوں اتنے بڑے بڑے اردو کے نام، لیکن ان کے گھر میں ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ اردو کے ایک لفظ سے واقف ہیں، بالکل ایسی، اور فخر بھی ہے انہیں اس بات پر۔ بالکل، یہ زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ اس پر وہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ، اور میں نے بہت ساری فیملیز ایسی دیکھی کہ جن کے سینئر، جن کے گھر سے وابستہ کوئی شاعر یا شاعرہ ہیں، لیکن ان کی جس طرح انہیں بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آپ تربیت کر رہی ہیں، اور بلکہ آپ تو وصیت تک پہنچ گئیں کہ آپ اردو سے اتنا وہ رکھیں تعلق، تو لوگ نہیں اس طرح سے کر پا رہے، اور آپ سے یہ سلسلہ گفتگو کا رہے گا، اور میں درخواست گزار ہوں آپ سے کہ اگر کچھ کلام عطا کریں تو بہت اچھا۔ ضرور ضرور۔
میں آپ کو اپنی کتاب جو آخری کتاب آئی ہے ردائے ہجر اس سے پہلے ایک نظم اگر اجازت ہو تو ضرور سناؤں، ضرور ضرور عطا کیجیے۔ کیونکہ آج کل عورت مارچ ہوئی ہے، ہم سارے لوگ جنہیں نے بغیر پکڑ ساحر کے کہ ہم نے تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن واہ تو واہ اس آنچل سے پرچم بنا لیتی تو اچھا، اچھا تھا، واہ۔ ہم نے پرچم بنایا اپنے آنچل بہت کو۔ اچھے، یہ اور واہ۔ بات ہے کہ نعرہ نہیں لگایا، واہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ، اور حقیقتاً یہ یعنی کوئی سی بات نہیں، کسی میں تحریک سے وابستہ نہیں رہی، نہ ترقی پسند نہ، اچھا۔ لیکن میں ہوں ترقی پسند، واہ۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان ترقی پسند ہی ہوگا وہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل نا؟ اگر لغوی معنوں پہ جائیں تو ترقی مجھے پسند۔ کیپٹلزم سے نفرت ہے واہ۔ تو میں یقیناً میں سرخی ہی ہوں گی، لیکن مجھے سب کی کچھ باتیں پسند ہیں۔ بہت اچھے، تو اچھی چیز کچھ لے لینا بہتر ہے، اور مکمل طور پہ پرستش کرنا کسی وہ نظریے ایک یا الگ کسی بات کی، وہ پھر آپ کی ایک لابی ہو جاتی ہے، بالکل اس سے ہم محروم بھی رہے، اس پہ مسائل نہیں ہیں ویسے۔ بالکل بہت اچھی بات۔ تو میں نے میری ایک نظم ہے رف جی۔ سے فسوں، واہ۔ آپ کو دیکھیے عورت نظر آئے گی اس میں، ضرور۔ لیکن جس کو آزادی کہا جا رہا ہے موجودہ زمانے میں، وہ آزادی نہیں ہے۔ واہ اس نظم کو سنیں کہ رقص فسوں، واہ میں جو مشرق کے شبستانوں میں مصلوب ہوئی، واہ میں جو میخانہ مغرب سے بھی منسوب ہوئی، واہ پہلے تقدیس کے ناموں پہ میرا سودا ہوا، واہ، اپنی حرمت کا میں تاوان ادا کرتی رہی، بہت اچھے، اب بھی بازار تصرف میں بہت سستی ہوں، واہ اب بھی بکتی ہوں تو قیمت بھی مجھے ملتی نہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، اب بھی بازار تصرف میں میں بہت سستی ہوں، اب بھی بکتی ہوں تو قیمت بھی مجھے ملتی نہیں، واہ میں وہ بازار ضرورت کی ہوں جن سے مطلوب، حب سے بیجا میں جسے رکھتا ہے اس کا محبوب، بہت اچھے، بہت حب سے بیجا میں جسے رکھتا ہے اس کا محبوب، جسم ہی جسم بنائی گئی تصویر میری، واہ، خواب در خواب ہی لکھی گئی تعبیر میں، بہت اچھے، بہت اچھے، حلقہ در حلقہ بدلتی رہی زنجیر میری، ہاں ہاں ہاں، ایک خرابے میں ہی ہوتی رہی تعمیر کیا میری، کہنے، کیا بہت کہنے، شکریہ، واہ ایک خرابے میں ہی ہوتی رہی تعمیر میری، دائرہ وار میرا رقص فسوں جاری ہے، واہ، رد تشکیل و تمنائے ہزیں تاری ہے، ہاں ہاں، بہت شکریہ، واہ، بہت شکریہ، بہت تو اچھے، بہت یہ اچھے، سب- بہت خوبصورت شکریہ، نظم، بہت شکریہ۔ میں غزل کے ایک غزل سناؤں گی، شاید یہ رنگ آپ کو اس میں جی، بھی ضرور، نظر ضرور، آئے، ضرور۔ اور مطلب عرض ہے کہ عطا کیجیے، جی، عجیب طور سے وہ آزمانا چاہتا ہے، عجیب طور سے وہ آزمانا چاہتا ہے، بنام عشق تماشا بنانا چاہتا بہت اچھے، بہت اچھے، بنام عشق واہ، تماشا واہ، واہ، بنانا واہ، چاہتا ہے ایک اندھیری حویلی میں رات خوابوں کی، واہ، ہے ایک اندھیری حویلی میں رات خوابوں کی، اسے یہ ضد کہ مجھے جگمگانا چاہتا بہت اچھے، واہ، اسے یہ ضد کہ مجھے مجھے جگمگانا جگمگانا چاہتا ہے۔ واہ، یہ شعر دیکھیے وجدی کہ عطا کیجیے، میں تھک گئی ہوں تقدس کے بوجھ سے، لیکن بہت اچھے، میں تھک گئی ہوں تقدس کے بوجھ سے، لیکن کوئی مزار پہ چادر چڑھانا چاہتا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، میں تھک گئی ہوں واہ۔ تقدس کے بوجھ سے، لیکن واہ۔ کوئی مزار پہ چادر چڑھانا چاہتا ہے، میں اپنے آپ سے بھی اجتناب کرتی ہوئی، واہ، میں اپنے آپ سے بھی اجتناب کرتی ہوئی وہ دل کے راستے مجھ میں سمانا چاہتا بہت ہے، اچھے، بہت اچھے، اور گئے دنوں کی شباہت ہے اس کے لہجے میں، واہ، گئے دنوں کی شباہت ہے، شباہت ہے اس کے لہجے میں، زبان حال سے ماضی میں لانا چاہتا ہے، واہ، گریز کرتے ہوئے دن اداس سی راتیں، واہ، گریز کرتے ہوئے دن اداس سی اداس سی راتیں، راتیں، یہ ہجر کتنا مجھے والہانہ چاہتا ہے، بہت اچھے، بہت یہ اچھے، ہجر کتنا مجھے والہانہ چاہتا ہے، میں آئینے سے مگر بے سبب الجھ رہی ہوں، واہ،
میں آئینے سے مگر بے سبب الجھ رہی ہوں، وہ میرے عکس سے باتیں بنانا چاہتا ہے۔ واہ واہ، قبول و رد کی نہیں بات، دل کی بات ہے یہ۔ واہ، قبول و رد کی نہیں بات، دل کی بات ہے یہ، وہی تو چاہتی ہوں جو زمانہ چاہتا ہے۔ بہت اچھے تسنیم صاحب، بہت واہ شکریہ۔ واہ واہ واہ۔ اور غزل کا آخری شعر ہے کہ میری غزل سے وہ دامن بچا گیا اپنا، میری غزل سے وہ دامن بچا گیا اپنا، وہ خود پرست بس اپنی سنانا چاہتا ہے، بہت اچھے، بہت خود اچھے، پرست بہت بس اچھے، اپنی سنانا چاہتا ہے۔ خوبصورت۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ تسنیم عابدی صاحبہ موجود ہیں، جو اپنا خوبصورت کلام، اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر تسنیم صاحبہ کو زحمت کلام دیں گے۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ تسنیم عابدی صاحبہ موجود ہیں، جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں۔ ہم ایک بار پھر زحمت کلام دیتے ہیں تسنیم عابدی صاحبہ کو۔ جی سسٹر، آپ بہت آپ کو میں نے اپنا کلام سنایا، میرا خیال ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اب گفتگو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ضرور ضرور، لیکن آپ کا کلام، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کا کلام اچھا ہے، آپ کی گفتگو بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اور ہم اس سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ کلام تبرکاً اور عطا کر دیں۔ میں ساتھ ساتھ ہم باتوں کے درمیان ضرور بات وہ کرتے رہیں گے۔ اچھا، تو ہم گفتگو پر آ جائیں، اور اگر آپ اجازت دیجیے تو میں، اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا، جیسے کہ ابھی آپ کو مدعو کیا گیا کانفرنس وغیرہ میں اور دیگر تقریبات میں، پاکستان مدعو کیا جاتا ہے، تو آپ جب پاکستان سے، کراچی سے جب آپ ابوظہبی گئیں یا امریکہ گئیں، تو اس وقت کا جو ادبی ماحول تھا وہ کیا تھا؟ اس میں آپ آنے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں؟ اور جہاں آپ کا مستقل فی الوقت قیام ہے، وہاں کے ادبی ماحول کا اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیسے صاحب، میں دیکھتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، دنیا بدل رہی ہے، بدل گئی ہے، اور بہت تیزی سے نا کچھ بری تبدیلیاں بھی آئی ہیں، کچھ اچھی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ ادب کے حوالے سے نا مجھے بہت مثبت وہ نہیں نظر آ رہا، اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو گزشتہ نسل ہوتی ہے نا، وہ آنے والی نسل سے بجائے اس کے کہ گلا شکوہ کرے، ان کی رہنمائی اگر کرتی رہے تو وہ زیادہ بہتر بہت ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ کیونکہ جو ہماری جو نسل تھی نا، ہم سے پہلے کی نسل تھی، یقیناً میں اکثر میری آنکھیں انہیں ڈھونڈتی ہیں، سلیم احمد صاحب تھے، عزیز احمد مدنی تھے، رئیس فروخ بے تھے، شک۔ مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سامنے، جان بھائی کی میں نام نہیں لے رہی کہ سب کو پتا ہے کہ جان بھائی تو جان بھائی تھے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جن سے ہم نے بہت سیکھا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسا بھائی تھے، رسا چغتائی صاحب تھے، اور جب ہم ادھر جائیں تو احمد ندیم قاسمی صاحب اور جناب بے حد بے شمار لوگ۔ مجھے کراچی اور لاہور یا اسلام آباد کے اس میں یہ فرق نظر آیا کہ مجھے یہاں پر صرف چند نوجوان نظر آئے جو لکھ رہے ہیں اور اچھا لکھ رہے ہیں وہ بھی، لیکن جتنی بڑی تعداد میں میں نے وہاں کے مضافاتی شہروں یا اس کے لوگوں کو پڑھا یا سنا، اور ان کو میں نے ایک چیز اور دیکھی، وہ مصرعے کی پرکھ رکھتے ہیں۔ وہ جو ہیں وہ ابھی ان کے پاس پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیونکہ جب شہر بڑے ہو جاتے ہیں، تجارتی ہو جاتے ہیں، تو شاید وہ اپنا وہ تہذیبی جو رنگ ہے نا ان کا وہ مان پڑتا جاتا ہے۔ کراچی میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے اس بات سے، کیونکہ یہ میرا شہر ہے، تو مجھے اس بات سے نا فکر ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے کی جو نسل تھی اس نے اگلی نسل نہیں تیار کی، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو جس کو ہم لوگ، کیونکہ ہوتا یہ بر صغیر کے لوگ خصوصاً، بلکہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ، کہ جو سائنسی تبدیلیاں ہوتی ہیں نا اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ان تبدیلیوں کا مطلب ہے کہ اپنے پرانے نشانوں کو مٹا دو۔ ٹھیک ہے،
जहाँ पे तब्दीली हो, जहाँ से वो इन्वेंशंस हुई हैं, वो दरियाफ्तें हुई हैं, इजादात हुई हैं, वहाँ पे तो फिक्शन भी बहुत पनप रहा है, वहाँ पे पोइट्री भी लाखों की तादाद में किताबें बनती। बिल्कुल। हमारे पास हमें कारी जो है ना वो नहीं मिल रहा अदब का। तो मुझे ये एक शिकायत होती है, एक गिला होता है इस बात का। हैं बहुत सारे लोग हैं अभी भी कुछ कर रहे हैं और मुझे देख के अच्छा लगता है। बहरहाल बाहर के मुकाबले में, उर्दू के मुकाबले में मुझे पाकिस्तान ही या हिंदुस्तान ही मरकज नज़र आता है। लेकिन फिर भी मुझे फिक्र जो है वो नौजवानों की है कि बिल्कुल वो लिखें और वो आगे आएं, और उनको हम यकीनन हमें चाहिए कि हम सरपरस्ती करें। हम देखिए, सबसे बढ़ के जो मुंतज़मीन है ना इस वक्त मुशायरों के या मुदीर हैं मुजल्लों के, उन्हें चाहिए जिस तरह हमारे साथ हमने ये समझा कि हमें एतबार जब ही मिलेगा जब लिखा हुआ जो है ना ठीक वो एक सनत पाएगा, या जब हमें उन लोगों से दाद मिलेगी। हमारे तो जो मुस्तनद लोग हैं, मुस्तनद लोग, ठीक है। तो अब ये हुआ कि फेसबुक का जमाना है, तो हम बिल्कुल मजमे तिफला में लग गए कि हमारे 100 लोगों ने लाइक किया, वो उसी पे हमने उसी पे डिपेंड कर लिया कि 200 मुझे ये लाइक हो हैरत गए। हुई कि ये ना ये गिनती का ताल्लुक अदब से नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि आपकी गुफ्तगू में मुखिल हो रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब सी ये बात लगी कि हमारे शहर के मोतबर लोग जो 50-50 साल से अशार कह रहे हैं, वो फेसबुक पर लिखते हैं कि यार हमें तो बड़ी हैरत होती है कि कोई शायरा अगर कोई गज़ल अपनी लिखती है तो उसे 600 कमेंट्स आ जाते हैं और हमारे 50 आ रहे हैं। यार ये कोई मुकाबला, कोई मतलब वो अदबी मेयार का तायुन थोड़ी कर रही है फेसबुक आपके, है ना? तो उस पर बिल्कुल भी मत डिपेंड करें, बल्कि वहाँ तो जो वज़न से खारिज हैं, बेवज़न जो शायरी है उस पर हज़ारों में आपको लाइक भी मिल सकते हैं और उस पर स्नैप भी मिल सकती हैं। तो देखिए, हर चीज़ का तरीका इस्तेमाल होता है असल में। ठीक जो भी है उसको इस्तेमाल का तरीका, अगर सिर्फ शोहरत है और बेतुके लोगों की वो है तब तो अलग है। अगर उसको आप ये एक राब्ते का जरिया समझें तो ठीक है, अच्छी बात है वो। तो ये है, इसलिए ज़रा फिक्र तो बहरहाल होती है। लेकिन ये कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें ये कि लोग एक दूसरे के करीब या एक दूसरे से ना राब्ते में रहने लगे हैं। बुराई ये हुई है कि पता चलता है पूरे मिसरे, पूरी गजलें। बिल्कुल मैं अक्सर कहती हूँ कि आप नाम भी मेरा ही रख लें आप। हाँ, बाकी नाम ही आपने रहने दिया, वो भी आप और मैं कहती हूँ मेरा देख लिया करें, तस्कीर और तानीस का फर्क भी आपने मिटा दिया है। क्योंकि जब मैं लिखूंगी तो यकीनन मैं अपने सीगा इस्तेमाल करूंगी उसका, तो ये भी मसला हुआ है। फिर वो जैसा मैं दरमियान में आपको सिस्टर कह के नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको सिस्टर कह के बात है ना। सिस्टर, हमने एक चीज और देखी, जैसा कि आपने अभी अर्ज किया, एक अलमिया और भी हमारे शहर का रहा जिसकी जानिब आपने निशानदेही की कि हमारे जो सीनियर्स थे, बिलाशुबा मतलब हमें ये कहते हुए कतन कोई आर महसूस नहीं होती, ये हकीकत है कि वो नौजवानों की तरबियत नहीं कर सके, उसमें वो नाकाम रहे। उसका सबब ये है कि जिन अहबाब का आपने ज़िक्र खैर किया, अहमद नदीम कासमी साहब का या रसा साहब का, यहाँ तक का तो था कि इन्होंने अपने शागिर्द जो है वो बनाए और वो उनको तैयार किया, उन्हें अच्छा बुरा बताया। लेकिन बेशतर हमारे सीनियर शोहरा वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी का मकसद उन्होंने मुशायरे की मसनद सदारत को बनाया। यानी 80-80 साल की उम्र में भी वो सदारतों के लिए लड़ते रहे। वो इस बात पर नहीं लड़े कि यार नौजवान कहाँ हैं। यही सबब है कि आज कराची 3.25 करोड़ की आबादी के शहर में मैं अगर आपसे कहूं कि 4 लड़के यहाँ से आप बता दें मुझे, बिल्कुल सही, आप नाम नहीं ले सकते। लेकिन बहुत हौसला अफजा जो बात है वो ये है कि आपने जैसा कि कहा मुज़ाफ़ाती इलाकों से ऐसे लड़के निकल कर आ रहे हैं, और फिर आप ये देखें कि उनके सीनियर उनसे उनकी तरबियत भी कर रहे हैं। ये एक अच्छा अमल है जो हमारे यहाँ हमारे शहर का अलमिया है कि तरबियत का जो अमल था बहुत कम है। जो कुछ कर रहे हैं अपने उस पे कर रहे हैं,
میں پڑھتی ہوں یہ عبد الرحمان مومن جو ہے نیا بچہ ہے، اس کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ یہ چلو کوئی نئے لوگ آ رہے ہیں. بالکل. اسی طریقے سے میں نے کامران کی مجھے شاعری کے اندر بڑا وہ نظر آیا. کامران نفیس ہے، زیب اورنگزیب ایک لڑکا ہے، بہت اچھے. یہ ثروت کا جو وہ ثروت کا سلمان، کوئی ڈاکٹر سلمان ثروت. مجھے جب ان سے مل کر نا یہ اچھا لگا کہ چلو یہ خوش آئند بات ہے. اچھا آپ دیکھیں سسٹر کہ بہت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی کاوشات کی بنیاد پر، اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر اور اپنی لگن کی بنیاد پر آئے ہیں. انہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے کہ فلاں جو شاگرد ہیں یا فلاں ان کے استاد ہیں. میں زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو سماعت کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ آپ اتنے باریک نقطے کی جانب لے جاتی ہیں کہ جس کا شکار ہم خود ہیں. تو وہ رہ جاتا ہے. بہرحال میں آپ کو ابھی یہ جو کرونا کا زمانہ ہے اس کی وجہ سے شاعری پہ بھی بہت اثر پڑا، اور اچھا بھی پڑا برا بھی. اب جو مشاعرے شروع ہوئے تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں مسلسل. چلیں اچھی بات ہے وہ ایک دوسرے کے، لیکن کرونا نے جو ایک فضا ہمارے خصوصاً وہاں پہ امریکہ وغیرہ میں تو بہت زیادہ مایوسی اور پریشانی رہی، نیو یارک وغیرہ میں جس کا، تو اس سے نا لکھنے والوں کے اس پہ بھی بہت فرق پڑا. شاہدہ حسن ہمارے پاس وہیں ہوتی ہے، بڑا اچھا اس نے لکھا، اور دیگر عرفان ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اپنے عارف امام ہیں، بہت اچھا، یعنی حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت لکھا. کچھ ہم نے بھی اسی آپ مجھے اجازت دیجئے تو ایک وقفہ آپ کی اجازت سے لینے اور پھر آپ کو کلام کی ضرور. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ تسنیم عابدی صاحبہ، جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر تسنیم عابدی صاحبہ سے زحمت دیں گے انہیں کہ وہ اپنا کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. اٹھائے سر کسی کرب و بلا کو ڈھونڈا کیے. بہت اچھے. اٹھائے سر کسی کرب و بلا کو ڈھونڈا کیے. یہ طویل غزل ہے، میں اس کے چند شعر سنا کے اگلا پھر سنا دوں گی. کہ سپاٹ ہو گیا ساقی گروں کا لہجہ بھی. واہ. سپاٹ ہو گیا ساقی گروں کا لہجہ بھی، ہم ان میں غمزہ و ناز و ادا کو ڈھونڈا کیے. بہت اچھے. ہم ان میں غمزہ ناز و ادا کو ڈھونڈا کیے. اور ایک اور غزل، یہ میری غیر مطبوعہ ہیں ساری جو آپ کو وہ کر رہی ہوں، کہ رائے گانی کی عجب شکل دکھائی گئی ہے. رائے گانی کی عجب شکل دکھائی گئی ہے، ایک تصویر جو پانی پہ بنائی. بہت اچھے. واہ 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 واہ. رائے گانی کی عجب شکل دکھائی گئی ہے، ایک تصویر جو پانی پہ بنائی گئی ہے. وہ تبسم بھرے لب اور وہ چشمے پرنم. واہ. وہ تبسم بھرے لب اور وہ چشمے پرنم، بات کچھ اور ہے کچھ اور بتائی گئی ہے. بہت اچھے. واہ. بات کچھ اور ہے کچھ اور بتائی گئی ہے. اور شعر دیکھیں کہ شہر آشوب میں کردار نئے ہیں لیکن. واہ. شہر آشوب میں کردار نئے ہیں لیکن، یہ کہانی ہمیں پہلے بھی سنائی گئی ہے. بہت اچھے. یہ کہانی ہمیں پہلے بھی سنائی گئی ہے. دل کے ملبے میں بہت شور تمنا ہے بپا. واہ. دل کے ملبے میں بہت شور تمنا ہے بپا، خیمہ خواب میں کیوں آگ لگائی گئی. بہت اچھے. خیمہ خواب میں کیوں آگ لگائی گئی ہے. اسے بھی میں مختصر کرتی ہوں کہ خانہ دل میں خدا اور صنم دونوں تھے. واہ. خانہ دل میں خدا اور صنم دونوں تھے، ایک دیوار حقیقت میں اٹھائی گئی. بہت اچھے. بہت اچھے. ایک دیوار حقیقت میں اٹھائی گئی ہے. اور میر صاحب کے مصرع کے مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا، اس پر ہے کہ بالیدگی یہ شوق کے اسباب لے گیا. واہ. بالیدگی یہ شوق کے اسباب لے گیا، ایک شخص اپنے ساتھ میرے خواب لے گیا. بہت اچھے. واہ واہ. ایک شخص اپنے ساتھ میرے خواب لے گیا، تھی کوچے وجود میں کچھ سرگرانیاں. واہ.
थी कूचे वजूद में कुछ सरगरानियाँ, फिर वक्त सारा छीन के असबाब ले गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर वक्त सारा छीन के असबाब ले गया, और शेर अर्ज़ है कि सरतान झेलते हुए उसने कहा था ये, सरतान झेलते हुए उसने कहा था ये, आईना मेरी सारी तबोताब ले गया। बहुत अच्छे, वाह। आईना मेरी सारी तबोताब ले गया, साहब हमें भी नाज था अपने वजूद पर, वाह। साहब हमें भी नाज था अपने वजूद पर, सारा गुरूर लम्हे ईजाब ले गया। बहुत अच्छे, सारा बहुत गुरूर अच्छे। लम्हे वाह, ईजाब वाह, ले वाह, गया। वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या और कहने। मैं चाहूंगी कि एक इस हमारा जो ये चैनल है, इसके सामईन और नाजरीन के लिए एक नज़्म खुसूसी तौर पे जिसके फारसी में भी और इंग्लिश में भी तर्जुमे हुए हैं और अच्छा। पसंद की गई है। ठीक। वक्त है जी जी जरूर। तो जरूर। बस वो मैं ये नज़में सुना के फिर इजाज़त चाहूँगी आपकी। मुख्तसर मेरी नज़में बहुत तवील नहीं है कि आपको परेशानी नहीं नहीं, हमें तवील नज़मों से भी परेशानी नहीं है, खुदा ना खास्ता। जी। खौफनाक हुस्न, आज़ाद नज़्म में खौफनाक हुस्न, टेरिबल ब्यूटी। अल कायदा का अब कोई फ़ायदा नहीं। वाह। आज़ाद मार्केट में साबन, रोटी और पानी तक की कीमतें बढ़ गई हैं, और इजहार राय भी बराए फ़रोख्त है। वाह। कॉरपोरेट आलमगीरियत में गम की तिजारत, दर्द का सौदा, दुख का कारोबार तेज़ी से पनप रहा है। वाह। शायद मुझे और मेरे हमनवा साथियों को भी फ़िक्र की आज़ादी के असासे से दस्तबरदार होना पड़े, वाह। क्योंकि हम तेल का कुआं नहीं जिसकी हिफाजत खुद फातेह करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम तो मेसोपोटामिया, बाबल, दजला और फुरात हैं, वाह। वो कदीम तहजीब जिसे बम बरसाकर राख करने की कोशिश की गई। हम जंग का वो खौफनाक हुस्न है जिनके उकब में बम फट रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब खौफजदा होकर भाग रहे हैं। इस वहशत ज़दा दौड़ में कोई कहीं जा निकला है और कोई कहीं। वाह। मेरे दामन में भी आग लग चुकी है, मेरे दामन में आग लग चुकी है, एक वहशी गजाल की तरह सर कटे लाशों के दरमियान रास्ता ढूंढ रही हूँ। वाह। शाम तन्हाई में कुर्ते का दामन जल चुका है, और उसकी रोशनी में आंखों के सितारे चमक रहे हैं। खूबसूरत। और फिर मुझे एक मुसव्विर ने वक्त की कैद में तस्वीर कर दिया है। उसे इस तस्वीर पर पहला इनाम मिला है। वाह। मेरे बेकीमत आंसू आज़ाद मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। क्या कहने, क्या बहुत कहने। शुक्रिया, बहुत खूबसूरत नज़्म। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। बस ये अगर इजाज़त हो तो जी जी जरूर अता कीजिए। इस नज़्म का नाम है हाँ दोस्त ऐसा ही था। ये एक फ़िलासफ़र अली शरीयती जो है ना, उनकी किताब का नाम है, और बहुत मेरे पसंदीदा वो थे, तो मैंने उसी को लिया है। ठीक। कि पत्थरों की अपनी एक दुनिया होती है, वाह। उनके एटॉमिक नंबर से उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है, लगाया जा सकता है। वाह। वॉशिंगटन के अजायब खाने में कीमती पत्थरों की गैलरी है। वाह। किसी मलका का नेकलेस, किसी बादशाह का ताज, किसी शहजादी के आवेज़े और किसी रईसज़ादे की माला रखी हुई है, आहा। जिनकी चमक से सारा माहौल बक़ाए आलम, बक़ाए नूर बन चुका है। वाह। हीरे की चमक आंखों को चक्काचौंध कर रही है। नीलम की नीलाहट नज़र को साकित कर चुकी है। वाह। याकूत की सुर्खी महबूब के सुर्ख होठों की तरह वाह। बोसे की तरफ माइल कर रही है। बहुत अच्छे।
بہت اچھا. اور زمرد کی سر سبزی دیکھنے والے کو شاداب نظر کر رہی ہے. واہ. میرا دوست مجھے ہر پتھر کی قیمت اور اس کا ایٹامک نمبر بتا رہا ہے. واہ. پتھروں کی چمک میں تکبرانہ مسکراہٹ ہے. خوبصورت. کیپٹل ہل کی عمارت کے ہر گوشے میں سرگوشیاں گونج رہی ہیں. ستون جن پر گمنام غلاموں کے دستخط ہیں وہی بے زبان نشان گونج رہے ہیں. بہت اچھے. اسی طرح میرے عظیم مفکر شریعتی نے سنا تھا کہ اہرام مصر کی آغوش میں ہزارہ مزدور قبروں میں رو رہے تھے واہ. اور بہرے تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے. بہت اچھا. ہاں دوست، تمام بے قیمت پتھروں کی کہانی ایک سی ہے. بہت اچھی. غلامی کے شعبے کی نچکاری ہو چکی ہے. واہ واہ واہ. غلامی کے شعبے کی نچکاری ہو چکی ہے. غلام آج بھی بک رہے ہیں. تمام سود و زیاں سے آری غلام بک رہے ہیں. واہ. IMF کی چیک بک اور کروز میزائل ان کوڈ بردار جنس کے ایٹامک نمبر کو طے کریں گے. بہت اچھے. خوبصورت خوبصورت بہت شکریہ. خوبصورت کلام آپ نے ہماری سماعت اور بزم شاعری جو احباب دیکھ رہے ہیں ان کی سماعتوں تک منتقل کیے. میں پروگرام کا چونکہ اختتام کی جانب ہے آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری کا حصہ بنی. اور میری دلی خواہش ہے کہ نوجوان نسل کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو یہ کیمرہ آپ کی. میں نوجوان نسل کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی ذات پر بھروسہ کریں، اپنی تہذیب جو ہے نا اس پر اعتبار کریں، اور بجائے اس کے کہ بہت سالوں کے بعد وہ اس طرف مراجعت کریں، وہ پہلے ہی اس طرف آ جائیں. اس لیے کہ ہر قوم پلٹتی ہے اور ہماری تہذیب کی جڑیں بہت گہری ہیں. بہت اچھا. ان کی حفاظت بہت اچھا. انہی کو کرنا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہماری تہذیب کی جڑیں بہت گہری ہیں، ان کی حفاظت کیجیے. خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ تسنیم عابدی صاحبہ. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.